السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں سہر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لگتا ہے پی ٹی آئی نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ پارٹی کسی کو زبردستی تو الیکشن نہیں لڑوا سکتی، کیا صرف اس بنیاد پر انتخابات کا عدم قرار دے دیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ دینے کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سوال کیا کہ تحریک انصاف نے خفیہ مقام پر انٹرا پارٹی انتخابات کیوں کرائے؟ 15 کے 15 ممبران کا بلا مقابلہ منتخب ہونا تعجب کی بات ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ طلب کر لیا۔ سماعت کل صبح 10 بجے دوبارہ ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا ویکینڈ خراب کرنے کا شکریہ۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا؟ وکیل پی ٹی آئی نے استدعا کی کہ پیر کو سماعت مکمل کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ہفتے اور اتوار کو بھی سماعت کر لیتے ہیں، چھٹی بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ پیر تک سماعت ملتوی کی تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کریں گے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل میں کہا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے مطابق نہیں ہوا۔ جمال اکبر انصاری فیڈرل الیکشن کمشنر تھے اور اب نیاز اللہ نیازی فیڈرل الیکشن کمشنر ہیں۔ پی ٹی آئی کا فیڈرل الیکشن کمشنر قانون کے مطابق تشکیل ہی نہیں دیا گیا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی اپیل کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ چیف جسٹس نے کہا پھر تو سوال یہ بھی اٹھے گا کہ پی ٹی آئی ہائی کورٹ کیسے گئی؟ ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعتوں میں انٹرا پارٹی الیکشن میں سخت مقابلہ ہوتا ہے، یہ ہے ہم بطور سپریم کورٹ آئین میں اضافہ یا تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس بات کا جواب دیں کہ فیڈرل الیکشن کا تقرر کیا پی ٹی آئی آئین کے تحت ہوا؟ چیف جسٹس کے پوچھنے پر نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ رانو گڑھی کرکٹ اسٹیڈیم میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ رانو گڑھی کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ تو چھوٹا سا گاؤں ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا ممبران کو علم تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن رانو گڑھی میں ہی ہوں گے؟ پی ٹی آئی ممبران کو کیسے پتا چلے گا کہ کہاں جائیں ووٹ دینے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کو یہ نہیں بتایا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کہاں ہونا ہے۔ پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے ممبران کو مطلع کیا تھا۔ چیف جسٹس نے پوچھا اکبر ایس بابر خود پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے؟ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ طلب کر لیا۔ مزید سماعت ہفتے کی صبح 10 بجے ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس 2 چشمے ہیں، ہمیں الگ دیکھا گیا، شفاف انتخابات کے لیے بلے کا نشان دیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان پاکستان کے عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس 2 چشمے ہیں، ایک وہ جس چشمہ لگا کر کے 175 پارٹیز کو دیکھا جاتا ہے اور دوسرا وہ جس سے پی ٹی آئی کے الیکشن کو دیکھا گیا ہے۔ 1960 سے جو قانون چلا آ رہا ہے، ہر پارٹی نے جو الیکشن کرائے کبھی کسی پارٹی کا سمبل اس گراؤنڈ پہ نہیں وڈرا کیا گیا، لیا گیا۔ سے ہمارا ہمیشہ تقاضا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی جائے کہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ بلہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ ہمیں آلدو عدلیہ کا بڑا احترام ہے، عدلیہ پہ بہت اعتماد بھی ہے، ہم امید پھر بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف کا ترازو ہمارے لیے ایک جیسا ہوگا۔ پی ٹی آئی میں قبضہ گروپ ہے جو پارٹی پر قابض ہے۔ پی ٹی آئی نے ممبران کو آئینی حق سے محروم کیا۔ آج حامد خان نے قبول کیا کہ میں پارٹی کا بانی ممبر ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا آئین لکھنے والوں میں شامل ہوں۔ اکبر ایس بابر کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کے تمام الزامات درست ثابت ہوئے، دستاویزی ثبوت دیں گے کہ وہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک تازہ ترین قبضہ گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے ورکروں کو ان کے بنیادی آئینی حقوق سے کیوں محروم کیا؟ آج پوری قوم کے سامنے لائیو ٹیلی ویژن کے سامنے شاید پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے حامد خان صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ اکبر ایس بابر بانی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے 8 سے 10 بانی میں یہ بھی ایک تھے۔ آج سب سے بڑی عدالت کے سامنے یہ بات طے ہوگی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں۔
ابھی خبر دیں گے آپ کو شمالی وزیرستان سے، جہاں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، نمائندہ خصوصی سلمان امان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان بتائے گا تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ یہ ظاہری طور پر ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جو کہ شمالی وزیرستان میں کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ISPR نے تفصیلات جاری کی ہیں اس کے مطابق یہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جس کے اندر عبداللہ اور خالد عرف جانان نامی دہشت گردوں کی شناخت ہوئی ہے، اور یہ دونوں دہشت گرد جو ہیں اپنے علاقے کے اندر دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں، کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ عام شہریوں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ اس وقت اگر ہم بات کریں اپڈیٹس کی تو ایک سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے اس علاقے کے اندر، تاکہ اگر دہشت گرد ان کے سہولت کار یا ساتھی ہمدرد موجود ہوں تو ان کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی واضح کیا ہے ISPR کی جانب سے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز وطن عزیز سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اور ہر قیمت پر دہشت گردوں کا اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے سلمان۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نون لیگ سے دوبارہ اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مزید شرمندگی کا سبب ہوگا۔ اب غلطی کو دہرائیں گے نہیں۔ بلاول بھٹو کا نواز لیگ پر بڑا سیاسی حملہ، کہا میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کا سیاسی ایجنڈا انتقام ہوگا۔ PP کے جوان سال قائد نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی اثر نو تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا، کہا اب تک شفاف تفتیش نہیں ہو سکی۔ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے، میں نے انتقامی سیاست جاری رکھنا ہے، میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے۔ وہ ماضی پہ دیکھتے ہوئے آج کو نقصان پہنچائے گا، آج کے عوام کو نقصان پہنچائے گا۔ ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفرت اور تقسیم کو سیاست کا مقابلہ کریں گے۔ ہم جو سیاست کر رہے ہیں ایک بالکل ہی ایک نیا سوچ ہے، ایک واضح ایک آپ کمپیریزن کریں دوسرے سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا سیاست ایک ذاتی دشمنی پہ پہنچ چکا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، اس ایشو پہ بھی مجھے نہ صرف بریف کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یا یہ جو خواہش ہے کہ ایک پارشل انویسٹیگیشن کیا جائے، اور آج تک کبھی کسی اسٹے آرڈر کی وجہ سے جو بھی لیگل مشکلات ہیں، ہم سب کا مطالبہ ہے کہ ایک صاف و شفاف تحقیقات کیا جائے۔ ہمارے سپورٹرز 8 فروری کو بلاول کے حق میں ٹھپا لگائیں گے۔ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈاپور نے NA 127 سے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا، کہا بلاول بھٹو کی حمایت میں حلقے میں شاندار جلسہ بھی کریں گے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا اکٹھے جو سفر تھا جد و جہد کا، جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، اور ایک انڈیپینڈنٹ آزاد اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ جو ہمارا ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ پاکستان ایک ماڈریٹ، پروگریسو ڈیموکریسی ہو، اسلامک پرنسپلز کو فالو کرتے ہو، اسی سلسلے میں بلاول صاحب کو ہم ویلکم کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں گڑبڑ کی گئی۔ 1 سال پہلے پارٹی جوائن کرنے والے کو چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف نے بھی سوالات اٹھا دیے، کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ انٹرا پارٹی انتخابات کے مطابق تھا، PTI والے بند گلی میں آ چکے، انہیں راستہ نہیں مل رہا۔ نون لیگی رہنما نے کہا PTI والے کہتے ہیں کہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں تو ووٹ مل جائیں گے، انہیں چاہیے کہ انتخابی نشان کھمبا ہی لے لیں۔ یہ لوگ الیکشن کو رزلٹ تسلیم نہیں کریں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے تمام حجت کے لیے۔ پاکستان میں جو لوگ جو ہیں وہ تو اپنا نام بھی نہیں استعمال کر رہے سوشل میڈیا کے اوپر، ادروائز جو ہے وہ جعلی ناموں پہ، یا زیادہ تر جو ہے لوگ جو ہے باہر کے ممالک میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ان کے، وہ لوگ پاکستان کے خلاف جو ہے سازشیں اس وقت کر رہے ہیں۔ اگر عدلیہ پہ ان کو اعتماد ہے تو ویٹ کریں، سپریم کورٹ کا ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ڈیسیژن کا وہ بھی انتظار کریں۔ کلوز فائٹ جو ہے گیلپ نے سروے جو اس میں دیا ہے، تو یہ ٹائڈ کین ٹرن آئیدر وے، کہ کسی طرف کی اس کا رخ بدل سکتا ہے۔
اور ہوا جو ہے جس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے اور دال کا انہوں نے تقریباً جون سے لے کے اب تک کا انہوں نے سروے کیا ہے، اس کے اندر جس طرح پبلک اوپینین چینج ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایکسلریٹ ہوگا۔ شہباز شریف کراچی کے حلقہ NA 242 سے دستبردار ہو گئے۔ خواجہ شعیب نون لیگ کی جانب سے الیکشن لڑیں گے۔ رانا مشہود نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کوئی بھی امیدوار 2 سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن نہیں لڑ سکتا، اسی لیے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے گئے ہیں۔ نہال ہاشمی نے بتایا کہ MQM کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون نے لاہور سمیت کئی شہروں سے اپنے امیدواران کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ قاف لیگ کا نون لیگ سے ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ، شہباز شریف قصور سے الیکشن لڑیں گے۔ مریم نواز، حمزہ شہباز اور ایاز صادق کو ٹکٹ مل گئے، طلال چودھری کو ٹکٹ نہ مل سکا۔ لاہور کے 3 حلقے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت استحکام پاکستان پارٹی کے لیے خالی بھی چھوڑ دیے گئے۔ نون لیگ کی انتخابی مہم میں پیش رفت، کئی شہروں میں امیدوار میدان میں اتار دیے، تاہم مسلم لیگ کاف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی۔ طلال چودھری کو بھی ٹکٹ نہ مل سکا۔ شہباز شریف NA 132 قصور سے امیدوار، مریم نواز NA 119 سے، حمزہ شہباز کو NA 118 سے ٹکٹ مل گیا۔ ایاز صادق NA 120، شیخ روحیل اصغر NA 121 سے امیدوار ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق NA 122، رانا مبشر اقبال NA 124 اور NA 125 سے محمد افضل کو ٹکٹ مل گیا۔ IPP اور مسلم لیگ نون میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی۔ NA 117، NA 128 اور PP 149 پر نون لیگ علیم خان اور دیگر کی حمایت کرے گی۔ مسلم لیگ کاف کا نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ، چودھری شجاعت کہتے ہیں نون لیگ نے ہمارے حلقوں میں بھی اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، 2 نہیں 4 قومی اور 8 صوبائی سیٹوں کی بات ہوئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کے NA 130 اور بانی PTI کے حلقہ NA 89 اور NA 122 میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونل نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل خارج کی۔ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے بعد آیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق نواز شریف کے کیس پر نہیں ہوتا۔ استدعا ہے عدالت نواز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا حکم دے۔ بانی PTI نے حلقہ NA 89 اور NA 122 میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے NA 122 اور 89 دونوں حلقوں میں حقائق کے برعکس کاغذات مسترد کیے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ریٹرننگ افسران اور ٹرائیبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 13 سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات کی مکمل فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ 13 سیاسی جماعتیں اپنی رجسٹریشن سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ الیکشن کمیشن کی جاری فہرست میں جمعیت علماء اسلام پاکستان، آل پاکستان مینارٹی الائنس، آل پاکستان تحریک، عوامی پارٹی پاکستان، بھاولپور نیشنل عوامی پارٹی، سب کا پاکستان کی رجسٹریشن منسوخ۔ پاکستان امن کونسل پارٹی، پاکستان نیشنل مسلم لیگ، پاکستان امن پارٹی، پاکستان برابری پارٹی، مسیحی عوامی پارٹی، پاکستان قومی یکجہتی پارٹی، سنی تحریک، نظام مصطفیٰ پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ بھی رجسٹریشن سے محروم ہو گئیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں سمیت آزاد امیدواروں کے لیے انتخابی نشانات کی فہرست ریٹرننگ افسران کو بھجوا دی گئی۔ 145 انتخابی نشانات مختص، فہرست میں بلے کا نشان موجود نہیں۔ آزاد امیدواروں کے لیے 177 انتخابی نشانات بھی فہرست میں شامل ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سینٹ میں عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی ایک اور قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کروائی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ سینٹ کو امیدواروں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافے پر تشویش ہے۔ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ پرامن الیکشن کے انعقاد پر غور کرے۔ سیکیورٹی چیلنجز ہیں، الیکشن 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں۔ سینٹ میں ایک اور قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کرائی۔ ملک بھر میں حالیہ دہشت گردی اور پرتشدد حملوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ متن میں کہا گیا ہے کہ KPK اور وزیرستان میں امیدواروں پر حملے ہوئے جو الیکشن مہم کے دوران قابل تشویش ہیں۔ قرارداد میں مزید کہا گیا الیکشن کمیشن انتخابات کے پرامن انعقاد میں ہمدردانہ غور کرے، 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دے۔ ہر جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔
اس سے پہلے 5 جنوری کو سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات کو معطل کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی تھی۔ صدر مملکت نے جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ وزارت قانون کی جانب سے استعفیٰ منظور ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اعجاز الحسن کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر تحفظات تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج تھے، انہیں اکتوبر میں چیف جسٹس بننا تھا۔ صدر مملکت نے جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ منظور کر لیا، جس کے بعد وزارت قانون کی جانب سے استعفیٰ منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن گزشتہ روز مستعفی ہو گئے تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت ان کا استعفیٰ منظور کیا۔ اعجاز الحسن نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کارروائی اجرت میں کی جا رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے کی منظوری کے بعد جسٹس منصور علی شاہ سپریم جوڈیشل کونسل کے تیسرے ممبر بن جائیں گے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ سابق جسٹس اعجاز الحسن نواز شریف کے خلاف پاناما پیپرز بینچ کا بھی حصہ رہے ہیں۔ کراچی میں نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اہمیت کا بہترین منصوبہ اسٹریٹجک پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ادارہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے عمل میں تیزی اور خود انحصاری کے حصول کا باعث بنے گا۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی سیکٹر کی ترقی کے لیے نئے دور کا آغاز۔ آرمی چیف نے کراچی میں نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا۔ NASTP کو قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا بہترین منصوبہ قرار دیا۔ سپہ سالار کا کہنا تھا، نوجوان نسل کے لیے ایرو اسپیس پارک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ ادارہ تکنیکی ترقی کو فروغ دے گا، قوم کے لیے خود انحصاری کے حصول کا باعث بنے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے NASTP کے حوالے سے ویژن کو اجاگر کیا۔ کہا، NASTP ایرو اسپیس، سائبر اور IT کا بہترین مرکز بن کر ابھرا ہے۔ پروجیکٹ نئی ٹیکنالوجیز میں تحقیق و ترقی کے قومی منظرنامے کو تبدیل کرے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ کیا، جہاں کور کمانڈر کراچی نے آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ آگے بڑھیں گے اور غزہ کی بات کریں گے، جہاں اسرائیلی جارحیت تھم نہ پائی۔ الاقصی اسپتال پر فضائی حملہ، 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہادتوں کی تعداد 23,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، خان یونس پر حملے میں 12 جانیں لے لیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پر مسلسل حملوں نے صحت کا نظام تباہ کر دیا۔ بنیادی صحت کے 77 مراکز غیر فعال ہیں، 25% آبادی شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ ادھر اسرائیلی حملوں اور حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں نے جنوبی لبنان میں صورتحال کشیدہ کر دی۔ اسرائیلی حدود میں 11 حملے کیے گئے۔ دوسری جانب عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقی وکیل نے اسرائیل کو بے نقاب کیا۔ نسل کشی مقدمے کی سماعت میں کہا کہ اسرائیل نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا مرتکب ہے۔ جن علاقوں کو اسرائیل نے خود محفوظ قرار دیا، وہاں بم مارے گئے، اسپتالوں میں بمباری کی گئی، یہاں تک کہ نوزائیدہ بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اپیل کی کہ عالمی عدالت انصاف اسرائیلی حملے رکوانے میں کردار ادا کرے۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ کے اسرائیل پر بھرپور حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی بلڈوزر تباہ کر دیا۔ مغربی کنارے میں 6 مقامات پر اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ جمعے کے روز مسجد اقصی تک مارچ کیا جائے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں جنگ کی آگ بھڑکا دی، اسرائیل کی حمایت میں یمن پر حملہ آور ہو گیا۔ حملے بحیرہ احمر میں کارروائیوں کا رد عمل قرار دیے، جبکہ حوثیوں نے فلسطینیوں کی حمایت میں جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے جلدی پر تیل چھڑک دیا، اتحادیوں کے ہمراہ یمن پر جنگ مسلط کر دی۔ امریکی اور برطانوی طیاروں نے صنعا سمیت درجن بھر سے زائد مقامات پر بمباری کی۔ حملوں میں ٹائم ہاک میزائل استعمال ہوئے، پہلی بار اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا استعمال ہوا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ حملے بحیرہ احمر میں بین الاقوامی جہازوں پر حملوں کا جواب ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے کہا ہے کہ حوثیوں کو جہازوں پر حملوں سے کئی بار خبردار کیا تھا اور یہ صورتحال برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ادھر فلسطین کی حمایت میں یمنی فورسز کا عزم غیر متزلزل رہا۔ حوثی رہنما عبد المالک نے کہا ہے کہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ قوم کو پیغام دیا کہ دشمن کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا جائے۔ یمن پر حملے امریکی عوام نے بھی مسترد کر دیے ہیں۔ نیو یارک میں جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان کی فضائی دفاع کے میدان میں بڑی کامیابی، آرمی ایئر ڈیفنس کی مشقوں کے دوران ہائی میڈ ویپن سسٹم کا پہلا فائر۔ پاکستان کے ہائی میڈ سسٹم نے زیادہ سے زیادہ فاصلے پر اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنا کر ملک کے مضبوط فضائی دفاع پر مہر ثبت کر دی۔
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی ہائی میڈ ویپن سسٹم کا تجربہ دیکھا، انٹیگریٹڈ فائر چالوں کا مشاہدہ کیا۔ سمیانی میں مشقوں کے دوران تہ در تہ ویپن سسٹمز کا بھی کامیاب تجربہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے آپریشنل تیاریوں، اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو سراہا، یادگار شہداء پر حاضری دی، کہا پاکستان کے خلاف کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں پہلے ناقص بالنگ پھر ناقص بیٹنگ۔ آکلینڈ میں کھیلے گئے پہلے T20 میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ 227 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 180 رنز تک محدود رہی۔ پہلے بالرز کی بھرپور پٹائی، پھر بیٹرز نے غیر ذمہ داری دکھائی۔ کیوی بلے بازوں نے دھوبی گھاٹ کھول دیا۔ ایل میچل کے 61 اور کین ولیمسن کے 57 رنز کی بدولت نیوزی لینڈ نے 226 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا۔ پاکستان کی جانب سے شاہین آفریدی 3 اور عباس آفریدی 3 وکٹوں کے ساتھ نمایاں رہے۔ جواباً سائم ایوب اور محمد رضوان نے ٹیم کو جارحانہ آغاز فراہم کیا، تاہم سائم ایوب کے آؤٹ ہونے کے بعد اسٹرائک ریٹ گرتا گیا۔ رضوان، فخر زمان، اعظم خان اور افتخار احمد کچھ نہ کر پائے۔ بابر اعظم نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا، تاہم ان کے 57 رنز بھی بے سود رہے۔ 18 اوورز میں قومی ٹیم 180 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور نیوزی لینڈ نے میچ 46 رن سے جیت لیا۔ قومی خواتین T20 ٹورنامنٹ کا آغاز 15 جنوری سے ہوگا۔ 6 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ٹورنامنٹ اسلام آباد اور راولپنڈی کے گراؤنڈز میں کھیلے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں قومی خواتین T20 ٹورنامنٹ کا آغاز 15 جنوری سے ہوگا۔ 6 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، جبکہ ٹورنامنٹ اسلام آباد اور راولپنڈی کے گراؤنڈز میں کھیلے جائیں گے۔ قومی ٹیم T20 ٹورنامنٹ کا آغاز 15 جنوری سے ہوگا۔ 6 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ٹورنامنٹ اسلام آباد اور راولپنڈی کے گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ نارتھ کراچی میں خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ، پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ نمائش چورنگی پر 2 ڈاکو پکڑے گئے۔ کروڑوں روپے کے غبن میں ملوث ملزم بھی قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ فیکٹری کی لفٹ گرنے سے 17 خواتین زخمی ہو گئیں۔ ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ قائد جرائم سے پاک نہ ہو سکا۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11A میں راہ چلتی خاتون کے ساتھ موٹر سائیکل سوار کی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ خاتون گلی میں اپنے بچے کے ہمراہ جا رہی تھی۔ موٹر سائیکل سوار نے غیر اخلاقی حرکت کی اور فرار ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ نمائش چورنگی پر اسٹریٹ کرائم کی واردات ناکام۔ ملزمان نے خداداد چورنگی کے قریب نوجوان کو لوٹ لیا۔ متاثرہ شہری نے تعاقب کرتے ہوئے ٹریفک پولیس کو نشاندہی کی۔ ٹریفک اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو پکڑ لیا۔ FIA نے کروڑوں روپے کے بینکنگ فراڈ اور دھوکہ دہی میں ملوث ملزم غلام محمد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے بینکنگ ملازمت کے دوران دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کیش ٹرانزیکشن میں فراڈ کیا تھا۔ CVO کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 33 سالہ فرحان خان دم توڑ گیا۔ بیٹا چورنگی کے قریب حادثے کا شکار جنید چل بسا۔ کرنگی گارمنٹس فیکٹری میں لفٹ گرنے سے 17 خواتین زخمی ہو گئیں۔ تمام خواتین کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ تو ادھر کراچی کے علاقے بلدیہ گلشن غازی کے ایک گھر میں آتش زدگی سے جڑواں بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہلاکت ایک گھر میں دھواں بھرنے اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ فائر بریگیڈ کے مطابق آگ گھر کے اگلے حصے میں لگی۔ گھر کے ساتھ گودام بھی بنا ہوا تھا۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آتش زدگی میں جلنے والا گھر بالاج نامی ماہی گیر کا ہے۔ گھر میں تھرماپول اور فشنگ کا سامان رکھا ہوا تھا، جس سے آگ نے شدت اختیار کی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 25 سالہ علی نواز اور جڑواں بھائی 1.5 سالہ عباس اور جواد شامل ہیں۔ CTD کی کارروائی پشاور کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ افغانستان میں تربیت حاصل کرنے والا داعش کا خودکش بمبار اور ہینڈلر گرفتار۔ SSP آپریشن CTD ناجم الحسنین لیاقت کے مطابق گرفتار دہشت گرد سربراہ JUI فضل الرحمان اور ANP رہنما ایمل ولی خان کو نشانہ بنانے والے تھے۔ اس حملے کو ناکام بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں ان دونوں دہشت گردوں کے بارے میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ دونوں کا تعلق جو ہے داعش خراسان سے ہے، اور آج سے 4 مہینے پہلے یہ پکتیکا افغانستان میں خراسان مرکز سے ابتدائی ٹریننگ لے کے جو ہے یا پشاور کے اندر موجود تھے، اور ان 2 سیاسی سربراہوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہاں موجود تھے اور مناسب موقع کا تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے دوران انٹروگیشن اپنے ساتھیوں کے نام بھی بتائے ہیں، اور اس کے لیے جو ہم نے ٹیمیں تشکیل کر دی ہیں پشاور اور خیبر دونوں کے اندر، اس کے اندر ریڈ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھیوں کے ارسٹ کے بعد ہمارے پاس مزید انفارمیشن آئے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عسکری اور سیاسی قیادت کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں۔ IMF نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی دوسری قسط منظور کر لی۔ اسٹاف لیول معاہدہ 15 نومبر 2023 کو طے پایا تھا۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और निगरान वजीर खजाना की काविशें तंग लाईं। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत $70 अरब की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। IMF ने पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत $70 अरब की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। $9.1 अरब मिलने से 13 जनवरी तक ज़र मुबादले का ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान के माशी आशारियों की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी गई, जबकि शरह नमू में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया। IMF ने अखराजात, महसूलात और ग्रांट्स में इजाफे के साथ महंगाई की शरह 18.5% रहने का इम्कान भी जाहिर किया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई। ख़वातीन के लिए खाना पकाना दुश्वार हो गया। सर्द मौसम में गैस की बंदिश से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर कायद में गैस का बहरान, अवाम शदीद परेशान। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद गैस नायाब। कहीं इंतहाई कम प्रेशर है तो कहीं गैस बिल्कुल ही गायब। चूल्हे ठंडे पड़ गए। ख़वातीन के लिए खाना पकाना दुश्वार। शहरी कहते हैं रोज रोज बाहर से खाना मंगवाना जेब और सेहत दोनों पर भारी पड़ता है। मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल से बजट शदीद मुतासर है। हम बगैर नाश्ते आता है, नाश्ता तो बनता नहीं है। नाश्ता जो तैयार कर रहे आज बीच में गैस चला जाता है, कभी आता है नहीं है। गैस के प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं आजकल, बहुत परेशान हैं हम, खसूसन जो नीचे वाला तबका है बहुत परेशान है। सुबह उठते हैं, सुबह ड्यूटी की जाने के लिए, काम धंधे के जाने के लिए, तो गैस नहीं है, बड़े परेशानी का सामना है। गैस की अदम दस्तयाबी से गीजर और हीटर भी बेकार होकर रह गए हैं। ठंडे ठार मौसम में गैस की किल्लत के बाइस अवाम शदीद अजियत से दोचार हैं। और मुल्क भर में कड़ाके की ठंड। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने को तैयार हैं। सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान है। रवा बरस सर्दियों का दौरानिया तवील होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क भर में सर्दी जोरों पर। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। शुमाली इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने को तैयार। मौसम हो जाएगा मजीद ठंडा ठार। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। मलका कोहसार मरी में दिल फरेब नजारे। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। बलूचिस्तान में भी मतला अबर आलूद। शहर कायद में सर्द हवाओं का राज। सिंध और पंजाब में भी शदीद ठंड। रवां बरस सर्दियों का दौरानिया तवील होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाक फ़िज़ाइया में पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट की शमूलियत की तैयारियां। पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 जल्द बेड़े में शामिल होगा। पाकिस्तान अमेरिका के सिवा दूसरे ममालिक से फाइटर जेट खरीदने वाला पहला मुल्क होगा। पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में J-31 की शमूलियत का ऐलान भारत के लिए बन गया डरावना ख्वाब। पाक फ़ज़ाइया के 5th जनरेशन फाइटर जेट की जानिब पेशकदमी। J-31 जल्द बेड़े में शामिल होगा। पाकिस्तान अमेरिका के सिवा दूसरे मुल्क से फाइटर जेट खरीदने वाला पहला मुल्क होगा। चीन से तैयार वसूल PAF के लिए नया नहीं। JF-17 थंडर जैसे शानदार ज्वाइंट वेंचर की कामयाब मिसाल भी रखती है। भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट के हुसूल की बातें अभी सिर्फ बातों तक महदूद हैं। तमाम अप्रूवल्स हो जाएं, प्रोटोटाइप बन जाए, सब टेस्ट हो भी जाएं, तो भी भारतीय 5th जनरेशन लड़ाकू विमान अगली दिहाई से पहले उड़ान भरता दिखाई नहीं देता। और मश्क सी गार्ड 24 के समुद्री मरहले का शुमाली बहरे अरब में इनेकाद। पाक बहरे के बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और स्पीड बोट्स ने हिस्सा लिया। सर्च एंड रेस्क्यू और जहाज पर बोर्डिंग ऑपरेशंस का अमली मुजाहरा हुआ। पाक बहरे के मुताबिक मश्क सी गार्ड का सी फेज 10 से 13 जनवरी तक जारी रहेगा। भारत में मुसलमानों का इस्तेहसाल जारी। मोदी सरकार एक और ओछी हरकत पर उतर आई। मदारस में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोक दी गईं। रियासत उत्तर प्रदेश में भारतीय हुकूमत ने एक स्कीम का खात्मा करते हुए मदरसे में रियाजी और साइंस जैसे मज़ामीन पढ़ाने वाले असातिज़ा को अदायगियाँ रोक दी हैं। उत्तर प्रदेश में इस इक़दाम से 21,000 से ज़ायद असातिज़ा मुतासिर हुए। भारत ने मार्च 2022 में इस स्कीम की फंडिंग रोक दी थी, लेकिन फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि रियासती हुकूमत ने अब अपने हिस्से की अदायगी क्यों रोक दी है। अक़लियती उमूर की वजारत ने भी मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत इस इक़दाम का मकसद हिंदुओं में बीजेपी की मकबूलियत बढ़ाना है, ताकि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो सके। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।